مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی جانے لگے تو ایک آدمی زینے پر ہانپتا کانپتا چڑھتا آیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت میں تو اتنی دور سے آیا ہوں اسی پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اور جلسہ ختم ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ تو حضرت اسماعیل شاہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد ولقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام حضرت عزیز طلبہ اور اس مبارک اجلاس میں شریک ہونے والے تمام حضرات اور بالخصوص اس ادارے کے ذمہ داران، ہم ان تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس دینی مجلس میں یا دینی جلسے میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اب چونکہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز میں چاہتا ہوں کہ قرات کو طویل کروں یا اور بھی جہری نماز میں عشاء وغیرہ میں، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں۔ اب تو یار چھوٹے بچے ہی نہیں، وقت اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے سب اب باتیں ہو رہی ہیں، بچے بھی شور کر رہے ہیں، اس لیے مختصر سی چند باتیں جو میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے نوٹ کی ہیں، میں نے سوچا کہ کوئی تقریب تو کیا کیا جائے۔ تقریب ہمارے بغل میں بیٹھے مولانا صاحب بڑی اچھی تھی ماشاءاللہ، اور بہت علماء کرام نے تاثرات بہت اچھا دیا، اور جلسے کا جو مقصد ہوتا ہے منعقد کرنے کا وہ الحمدللہ مکمل طور پر حاصل ہو گئے۔ بچوں کا پروگرام سب نے دیکھا، سب کے گارجین یہاں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ علماء کرام کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور کثیر تعداد میں علماء کرام نے حدیثیں سنائی اور اس دینی مجلس اور دینی مکاتب کی اہمیت پر روشنی ڈالی، اور تقریباً کوئی ایسی بات آپ بچی نہیں ہے جس کو کوئی نئی بات کے طور پہ کہی جائے۔ البتہ ان تمام خوبیوں کے باوجود اب میری گردن جھکے جھکے ہڈی میں درد ہونے لگا ہے کہ سامعین میں آپ نے مذکورات کو بالکل سامنے رکھ دیا، اس لیے میں ابھی بھی گردن جھکا ہی کے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشاخی کی شکل کر دے کہ پردے کا بھی اہتمام رہے اور باتیں بھی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں تو ہے کہ اخروہن من حیث اخرہن اللہ، اللہ نے ترتیب میں جس طرح مؤخر رکھا ہے عورتوں کو، اسی طرح آپ دنیاوی معاملات میں بھی مؤخر رکھیں، دنیا چاہے کچھ کریں۔ لہذا آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ تھوڑا اگر چاہیں تو ہو جائے گا، عورتیں بھی دیکھیں کہ پروگرام ایسا نظام بنے تو وہ بھی اپنے بچوں کے پروگرام کو دیکھیں اور بڑے لوگ بھی دیکھیں۔ بہرحال یہ بڑی اچھی بات بنی ہے، اور بچوں کے حفظ قرآن کو سننے سنانے اور دیکھنے کا پروگرام بڑا اچھا موقع ملا۔ اور ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے جیسا تذکرہ کیا کہ اب اس طرح کی چھوٹی موٹی جلسوں میں جہاں ہزاروں کی تعداد نہ ہو تو منتظمین کو بہت ہی فکر ہوتی ہے کہ ہماری اتنی شب و روز کی کاوش اور محنت، اور اس کے باوجود گاؤں کے بستی کے بہت سے لوگ ہیں وہ جو شریک نہیں ہو پاتے ہیں، یا جو دنیاوی
जलसे जुलूस में भीड़ भाड़ नजर आती है, वो यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए हम लोग कोई अहमियत इसको नहीं देते। असल में ये जो इदारे हैं, दीनी इदारे, कुरानी मकातिब और दीनी मदारिस, इसकी निस्बत बड़ी ऊंची है और दुनिया में निस्बत की बुनियाद पर भी काम चलता है और आखिरत तक ये निज़ाम चलता है। निस्बत होनी चाहिए। दुनिया के जितने इदारे हैं या जितने इंस्टीट्यूट हैं या जो कुछ भी हैं, उन तमाम की निस्बत किससे जोड़ रहे हैं? आप उनसे पूछिए कि आखिर ये इदारा या ये तालीम का निज़ाम किस लिए है और इसका मकसद क्या है, और इसके आखिर में एंड में जो चले जाइए तो उसके पीछे कौन शख्सियत है, तो कोई जवाब नहीं देगा। मकसद यही है कि दुनिया कितनी छोटी है, सबका मकसद रोटी है। लिहाजा पूरा तालीम का निज़ाम बस रोटी के इर्द गिर्द चलता है, सिवाय इन मकातिब और इन मदारिस इस्लामिया के कि इसकी निस्बत सुफ़ा से है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा मदरसा सुफ़ा, जिसकी आप कह रहे हैं पहले मुंतवी थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी मदरसे के, और पहले तालिब इल्म थे सहाबाए किराम, और ये तमाम सिलसिले मकातिब और मदारिस के वहीं पर जाकर मिलते हैं। तो ये निस्बत बड़ी ऊंची है, इंतहाई सच्ची है। अगर नोट बहुत पुराना भी हो लेकिन उसको सरकार से गारंटी मिली हुई है तो वो नोट अपना काम कर मिलेगा। लेकिन नकली नोट चाहे कितना अच्छे कागज पे हो, कितना मजबूत हो और कितना ही खुशनुमा हो, लेकिन उसको कीमत नहीं होगी। लिहाजा हम तमाम जिम्मेदारान मदारिस से जो यहाँ बहुत से जिम्मेदार हजरात भी हैं, ये कहना चाहते हैं कि इसको तो कभी खातिर में लाए ही नहीं। कौन आए कितने आए, कलीम आजी साहब का शेर है, जमाना दादे सफर दे ये आरज़ू ही नहीं, कलीम को तो तुझी से कलाम है प्यारे। जिस अल्लाह ताला को दिखाना मकसूद है हम उसी को दिखाएंगे। दुनिया अगर शरीक हो जाती है तो अल्लाह का शुक्र है, और अगर कोई नहीं शरीक होते हैं तो कोई शिकवा नहीं। शाह इस्माइल शहीद जब जंग आज़ादी की बात चल रही थी तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़ी तकरीर करते थे। तो उसमें जामे मस्जिद का उनका एक जबरदस्त किस्म का जलसा था और मजमा भरा हुआ था दिल्ली की जामे मस्जिद। हजरत का बयान हुआ, बयान दुआ हो गई और जलसा खत्म हो गया। सब लोग चले गए, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी जाने लगे। तो एक आदमी जीने पर हाफता कांपता चढ़ता आया और हजरत से कहा कि हजरत मैं तो इतनी दूर से आया हूँ इसी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए और जलसा खत्म हो गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा चलो बैठो तकरीर करता हूँ। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस एक आदमी को सामने बैठा करके पूरी वही तकरीर उन्होंने दोहराई, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ जो हज़ारों के मजमे में दोहराई। तो उनसे कहा गया कि हजरत ये किया कि आपने उतनी लंबी चौड़ी तकरीर और इतनी कुव्वत के साथ इतने बड़े मजमे में आपने कही, एक आदमी के लिए कह रहे हैं? तो हजरत का जवाब था कि पहले भी एक के लिए किया था और अभी भी एक के लिए ही किया है। हम इसको नहीं देखते कि कौन है क्या है नहीं है। लिहाजा अल्लाह के लिए अगर इंसान अल्लाह पे निगाह रखता है तो बड़ी ताकत मिलती है, बड़ी बड़ी मदद मिलती है। और बिलखुसूस मौजूदा जमाने में, पहले जमाने में हमारे मुल्क में भी दीनी शायर पर और इस्लाम के शिआर पर हमले होते रहे हैं। कभी कोई निज़ाम, पहले जमाने में हम गालियों में पढ़ते थे जो उर्दू बचाओ, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाखों का मजमा दिल्ली में जमा हुआ था और 1984 की बात है। मालूम हुआ कि बिल्कुल पूरी दिल्ली खचाखच बन गई एक उर्दू के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे किसी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, किसी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी पहले ये होता था हमारे मुल्क में कि इस्लाम की शाखों को चाहता था टकरे और उसको उसके पर कटते हैं। लेकिन ये पिछले 8-10 साल से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसमें कोई जो राय नहीं है कि अब ये नौबत आ चुकी है कि ये दरख्त को ही जड़ से काट देना चाहते हैं इस्लाम।
اور وہ درخت ہمارے یہ مکاتب ہیں اور یہ مدارس ہیں جہاں تربیت کا اور دینی شعار کو اور دین کو سمجھنے سمجھانے کا اور آئندہ نسل کو دین پر باقی رکھنے کا واحد ذریعہ ہے، اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک ذریعہ اور تھا آزادی سے پہلے، وہ خانقاہوں کا نظام تھا۔ تھانہ بہت کی خانقاہ تھی، سہارنپور کی خانقاہ تھی، رائے بریلی کی خانقاہ تھی، اور دلی میں خانقاہیں تھی، اور پورا ہندوستان خانقاہوں سے بھرا ہوا تھا۔ مختلف جگہوں پر اللہ کے ولی اپنے اپنے خانقاہوں میں بیٹھتے تھے اور لوگ اپنی اصلاح قلب کے لیے وہاں جاتے تھے، رہتے تھے۔ گنگوں کی خانقاہ یعنی چپے چپے میں خانقاہیں تھیں اور دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی تھی، لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آپ ان میں سے چلے جائیے، کسی بھی خانقاہ میں اب کوئی رونق باقی نہیں ہے، ویران ہے۔ خانہ بہن کی خانقاہ ختم ہو گئی، گنگوں کی خانقاہ ختم ہو گئی، رائے بریلی کی خانقاہ ختم ہو گئی، اور تمام خانقاہیں ختم ہو گئی جو دین کی حفاظت کا ایک زبردست علاقہ تھا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے دارالعلوم دیوبند کے بانیوں کو اور ان کے بعد جتنے ادارے ہیں جنہوں نے اتنے اخلاص کے ساتھ قائم کیا کہ ہزاروں طوفان، ہزاروں جھونکے آئے، لیکن خداوند قدوس کے فضل سے یہ مکاتب اور مدارس کا نظام باقی ہے اور دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس کو حکیم نگاہ سے نہ دیکھیں۔ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ میں نے پڑھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نسبت جو اس کی ہے ان مدارس کی، مکاتب کی، کتنی اونچی ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی مثال عجوا کھجور سے سمجھیے۔ عجوا جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ 15-20 کلو عام کھجور لاتے ہیں اور 1 کلو 2 کلو ہنستے رہے سے عجوا کھجور بھی لاتے ہیں۔ عام کھجور اگر 20 ریال 25 ریال میں 1 کلو ہے تو عجوا کھجور 80 اور 90 ریال میں ملتی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ عجوا کھجور میں کون سی نئی لذت ہے، بلکہ دیکھنے جائیے تو وہ سکڑی ہوئی گول گول، اب اس کے مقابلے میں عنبر ہے اور کیا کیا کھجور کے نام ہیں، انواع و اقسام، تو اس کی قیمت سستی ہے، تو 20 ریال کی ملتی ہے، لیکن یہ 70-80 ریال میں ہے، لیکن کوئی بظاہر شکل نہیں عجوا کھجور کی اور نہ کوئی الگ سے اس کا ٹیسٹ ہے، لیکن آدمی شوق سے، دلچسپی سے قیمت بڑھا کر کے کسی ڈیمانڈ کے بغیر اس کو خرید کر کے لاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا ایک اور شامل ہو گیا ہے اس میں، کیا کہ العجوہ من الجنت، کہ عجوا کھجور جنت کا ہے اور اس کا تعلق جنت سے ہے، اور اس کے عجوا کی خود فضیلت میں کوئی دوسری روایت نہیں ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے اس ایک قول نے رہتی دنیا تک عجوا کی قیمت کو 10 گنا بڑھا دیا۔ تو بھلا بتائیے قرآن پاک کے سلسلے میں جس کی نسبت قرآن پاک سے جڑ گئی ہو اور قرآن پاک کی نسبت جبرائیل علیہ السلام سے اور جبرائیل علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ سے، اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتابچے میں میں نے خود تحریر پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے خانقاہ رحمانی منگیر میں امرود کا باغ لگایا ہے، اور امرود کا باغ لگا دینے کے بعد وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت کو میں نے چن لیا اور چننے کے بعد اس پر ڈیلی صبح میں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتا تھا، ہر روز فجر کی نماز پڑھ کر کے اس پر سورہ فاتحہ پھونک کر کے آ جاتا ہے۔ اب تراشیے گا کہیں بھی نہیں جائے گا، نہیں والی جگہ۔ اس کے بعد کہہ رہا میں مسلسل یہ عمل کرتا رہا اس امرود کے درخت پر، جب پھلنے کا وقت آیا تو میری نگاہوں نے دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا، خانقاہ رحمانی منگیر کے اطراف میں رہنے والے کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس درخت کا پھل جس پر سورہ فاتحہ پڑھی گئی تھی، اس کا پھل تمام امرود کے درختوں سے بڑا ہوتا تھا، اسی باغ میں اسی ٹائم میں لگایا ہوا، اور انتہائی لذیذ ہوتا تھا، انتہائی خوبصورت۔ میرے دوستو بزرگوں، جب ایک جمادات کے اوپر اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکا جاتا ہے
تو پھر اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے تو کسی انسان کے سینے میں اگر یہ کلام پاک رہے گا اور جس گھر میں کلام پاک رہے گا، جس گھر میں پڑھا جائے گا، اس کی برکتیں کیا کہیں گے۔ لیکن چونکہ دنیا کا شور ہنگامہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اس شور کے آگے اور پروپیگنڈے کے آگے بالکل دب جاتے ہیں۔ ورنہ جیسا کہ ابھی ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار صاحب نے اپنے رسالے کو پیش کیا کہ انگریزی سے اٹھا کر کے لائے اور یہاں ماشاءاللہ ہمارے یہاں بچے نے حفظ بھی کیا اور انگریزی کی تعلیم دی ہے، اور فیوچر کے بارے میں جو لوگوں کو تشویش ہے وہ فیوچر بھی محفوظ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، کلکٹر، پروفیسر اور آرکیٹیکٹ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی بتا رہے ہیں، ان تمام کا فائدہ اس بچے کو یا آپ کو 50 سال تک ملے گا۔ 50 سال آپ کا بچہ خدمت کر دیا بہت بڑی بات ہے، یا 40 سال یا 30 سال، یا بچہ اپنی زندگی میں 6 سال 7 سال زندہ رہا اور اس نے اپنے آپ کو سنوارا، بنایا اور سب کچھ کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کیا کسی مسلمان کا یا کسی مسلمان آدمی کے بچے کا فیوچر صرف 50-60 سال ہے یا اس کے بعد بھی فیوچر ہے؟ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، ساری دنیا، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کی موت آئے گی تب وہ بیدار ہوں گے۔ ابھی ہم بیدار نہیں ہیں، خواب غفلت میں ہیں۔ ہماری اصلی دنیا اور اصلی زندگی کب ہے؟ روح نکلنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد اصلی فیوچر وہاں سے شروع ہوگا۔ لیکن وہ فیوچر کتنا لمبا ہے؟ عالم برزخ کا فیوچر نہ جانے قیامت تک برپا ہو، اور قیامت کا منظر وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكُمْ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، قیامت کا دن 1000 سال کے برابر، اور دوسری آیت میں ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ یہ 50 سال کے لیے نہیں، 50,000 سال کا فیوچر، اس کے بارے میں ہم نے سوچا کیا۔ اس کے بعد پھر صراط سے گزرنے کا فیوچر، اعمال نامے کو تولائے جانے کا فیوچر، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے مسائل، اور اللہ محفوظ رکھے اس کے بعد پھر جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ۔ یہ تمام ایک لمبا فیوچر ہے، لیکن ہم نے اسی زندگی کو اپنا فیوچر بنا رکھا ہے۔ موت کے بعد تو کیا ہے وہ خدا جانے، ایسا نہیں ہے۔ موت کو سمجھائے غافل، موت کو سمجھائے غافل، اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ تو زندگی کی شام ہے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی، دائم رہنے والی زندگی کی دعا تو اب پیدا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور ماں بہنوں، اب غور کرو کہ جو بچہ حافظ ہے، جو بچہ کلام پاک پڑھ رہا ہے، نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، وہ ابھی وہ حافظ ابھی بنا نہیں ہے اور عالم اور مفتی قاری بنا نہیں ہے، بلکہ وہ ابھی سے مولوی صاحب کے سامنے مکتب میں قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ آپ کو اس بچے نے بینیفٹ دینا آج سے ہی شروع کر دیا۔ جب بچہ ایک دفعہ اللہ کا نام لیتا ہے، جب بچہ الحمدو پڑھتا ہے، جب بچہ قرآن پاک کا ایک لفظ یاد کرتا ہے، اس کا ثواب، بچہ چونکہ نابالغ ہے، آپ نابالغ کے لیے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، لہذا یہ تمام نیکی باپ کے بیلنس میں چلی گئی۔ اسی طریقے سے بچہ حافظ ہوتا رہا اور آپ سوتے رہے، اور وہ آپ کے کھاتے میں نیکیوں کا بیلنس بڑھاتا رہا۔ آپ دوسرا فائدہ، بچے نے آپ کے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جس گھر میں تسبیح ہوتی ہے، جس گھر میں ٹی وی اور دوسری تمام خرافات ہوتی ہے، اس میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے، گارنٹی ہے، پکی بات ہے۔ لیکن اگر اس گھر میں ایک دفعہ دن میں ایک بار بھی تلاوت کر دی جائے، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، سورہ بقرہ پڑھ لی جائے، تو بچہ جنات، وہ گھر آپ کا جنات اور شیطان سے محفوظ رہے گا۔ کان کھول کر سن لے، یہ جو آج کل عاملوں کی اور جھاڑ جھوٹ کرنے والوں کی مارکیٹ سجی ہوئی ہے، میرے دوستوں بزرگوں، جنات کو تو ہم نے اپنے گھر میں بسایا ہے۔ ہم گھر میں جھاڑو نہیں دیں گے اور پھر کہتے کوڑے کچرے بھر گئے ہیں،
اور کاکروچ اور چھپکلی اور نہ جانے کتنے وحشی پرندے گھر بسیرا ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ نے تو خود بلایا ہے نا اس کو۔ صفائی رکھتے، چھڑکاؤ کرتے، پاک صاف رکھتے، یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو ہم نے جناتوں کو اپنے گھروں میں بسانے کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ اب جب کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے، کسی کی بیماری نہیں چھوٹتی ہے، کوئی ہاتھ پیر پٹکتا ہے، کوئی پاگل پن کا اظہار کرتا ہے، تو پھر حافظ صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ خدا کی قسم قطعاً اس کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ اپنے گھروں کے اندر یومیہ سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں اپنے طاق میں وہ کھجور رکھتے تھے، کھجور رکھتے تھے۔ رات میں دیکھا کہ ایک بلی ٹائپ کی کوئی چیز آئی اور وہ کھجور کھانے لگی، غائب کرنے لگی۔ انہوں نے صحابی نے پکڑ لیا اس کو، تو جنات کی شکل میں آ گیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، کل سے نہیں آؤں گا۔ تو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے صحابی نے جا کے تذکرہ کیا، پھر سب رات ایسے ایک جنات آ گیا گھر میں، تو اس طرح وعدہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کل پھر آئے گا، اور واقعاً وہ کل ہو کے اسی ٹائم میں وہ جنات آ گیا، اسی شکل میں، کسی بھی شکل میں۔ انہوں نے پھر پکڑا اس کو اور کہا کہ آج تو تم کو میں لے چلوں گا رسول اللہ کے پاس، کہا مجھے چھوڑ دو، اب میں نہیں آؤں گا۔ تو پھر وہ چھوڑ دیا گیا اس کو۔ تیسری دفعہ میں وہ پھر آیا تو اس جنات کو پکڑا کہ اس دفعہ تو پکا میں تم کو لے چلوں گا، یا لے کے گھسیٹ کے وہ لے جایا گیا۔ رسول اللہ نے بار بار فرما دیا تھا کہ وہ آ کے رہے گا۔ جب دیکھا کہ یہ ہم کو رسول اللہ کے پاس لے جائے گا تو پھر میرا کیا حال ہوگا، تو اس نے کہا دیکھو بھائی، جب ہم سے وعدہ کر رہے ہیں تو اب ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر میں سورہ بقرہ یا آیت الکرسی پڑھ لو تو کبھی بھی جنات تمہارے گھر میں نہیں آئے گا، ہم بھی نہیں آ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے واقعہ جب سنایا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد جنات گھر میں نہیں آئے گا، بات تو سچی کہی ہے، لیکن پھر بھی ہے وہ جھوٹا تو ہے، عربی کا جھوٹا ہے ربما یصدق کذوب، کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے۔ تو وہ جھوٹا جنات آج سچ بول گیا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ لو گے تو گھر میں ہم نہیں آتے ہیں۔ اور یہ طے ہے میرے دوستوں، میرا مدرسہ جامع تنویر مولانا نگر میں جہاں بنا وہاں پر آج بھی برفباری ہے، اور آم کے درخت ہیں، سیمل کے درخت ہیں اور پیپل کے درخت ہیں، ان تمام کو میں نے جتنے دور میں میری زمین مدرسہ بار سب کو کٹوا دیا۔ میں نے کٹوانے کے بعد اس میں بنیاد ڈالی، مدرسہ آ گیا، بچے پڑھ رہے تھے۔ رات میں عشاء کے ٹائم پہ جو بچے یاد کر رہے تھے وہ بھاگے ہوئے میرے پاس آئے، میرے گھر کے پاس دوڑے ہوئے، کیا ہوا ہے؟ تو مولانا اوپر لائٹ نہیں آئی تھی مدرسے میں کہ دیکھیے پڑھ رہے ہیں، یہ مئی کا مہینہ ہے، یہ ٹیچر کی بارش اور ڈھیروں کی بارش جو مدرسے میں ہوئی ہے تو ہم لوگ نہیں پڑھیں گے اس میں۔ اور سارے طلبہ اساتذہ بھاگ کے نکل گئے وہاں سے۔ میں نے کہا چلو سب کو لے کر کے گئے، اور میں ان کے سامنے میں اسی ایریے سے جہاں سے ڈھیلا وغیرہ آیا تھا اور گیلی مٹی آئی تھی، میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا اور حافظ کو لے کر کے ساتھ ساتھ پڑھتا رہا۔ 2 دن 3 دن تک پڑھا۔ اس کے بعد آج کی تاریخ تک الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ آیا تھا کہ بچے بڑے ہال میں سوئے ہوئے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، بچوں نے دیکھا کہ ایک بلی آئی ہے اور بلی راؤنڈ مار کر کے پھر وہ واپس جانے لگی، زینے سے اترنے لگی، تو وہ ایک دم 10 فٹ کا انسان بن گیا لمبا، اور کھڑا ہو کر کے بچوں کو جو دکھایا ہے تو کوہرام مچ گیا، اس محلے کے سارے لوگ کیا۔ تو ایک بزرگ کو بلایا میں نے، تو انہوں نے کہا تھا وہ نماز پڑھنے آیا تھا، سر وہ جنات آیا تھا نماز پڑھنے، لہٰذا آئندہ بچوں کو کہہ دیں کہ جب سوئے ہال میں تو ایک چھوٹی سی جگہ ان کے لیے خالی چھوڑ دیں، وہ اپنا پڑھ کے بغیر ڈسٹرب کر ہوئے چلا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اس طرح کے واقعات ہیں تو اپنے گھروں کو بھی پاکیزہ رکھنے کے لیے، اپنے گھروں کو برکت والا بنانے کے لیے، اپنے گھروں کو خیر کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی آپ کو کم سے کم ایک بچے کو تو قسم کھا لیجیے کہ ہم حافظ بنانا، اور اس کو اپنی آخرت کے لیے بنانا۔
یہ جو انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد مسلمان قرآن خوانی کرا لیتا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کے مرنے کے بعد جو سب سے بہترین کام اس والد کے حق میں ہوگا، نیک بچہ اور ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ اس کے لیے دعا کرے۔ آپ پورے بستی والے کو قرآن خوانی کے لیے بیٹھا دیں، آپ سارے محلے کے طلبا کو لے آئے، یہ لوگ کرائے پر آئے ہیں، آپ کے گزارش پہ آئے، آپ کے فرمانے پہ آئے، آپ کی دعوت پر آئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک بیٹا ہے اور وہ دعا مانگ دیتا ہے کہ اللہ میرے ابا کو جنت میں داخلہ نصیب فرما، اگر قبر میں کوئی تکلیف ہے تو یا اللہ اس کو دور فرما دے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ 3 بہادر اس کا فوری اثر پڑتا ہے، لہذا قرآن خوانی بھی کروائے، صدقات خیرات بھی کرے، لیکن ایصال ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ نیک بچے کا ہونا اور نیک بچے کا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ ہمارے لیے یہاں سے لے کر کے آخرت تک اس کا سارا فیوچر محفوظ کر جاتا ہے، اور شرط ہے کہ بچہ نیک بن، اب حافظ بن گیا ہے، موبائل ہاتھ میں دے دیا تو پھر اس کا ہی گیا۔ لہذا جتنے بچے حافظ بنے ہیں، حفظ کرنا آسان ہے، حفظ وہ باقی رکھنا انتہائی مشکل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک بھگوڑے اونٹ سے بھی زیادہ بھاگنے والا ہے، یعنی اونٹ جب بھاگتا ہے گجرات میں وہ دیکھتے ہیں تو بائک سے پکڑنا پڑتا ہے، اتنا تیز بھاگتا ہے اور دوڑنا پڑتا ہے اس کا پیچھے۔ لہذا اگر حافظ قرآن نے ایک دن سستی کی، ایک دن ناغہ کر دیا، آپ لکھ لیجئے کہ 29 دن تک ناغہ ہوتا رہا، وہ قرآن پاک چاہتا ہے اس کو۔ لہذا بنا ناغہ بیماری میں، سفر میں، حضر میں، دعوت میں، نریال میں اور دریال میں آپ اس تلاوت کو طلبہ عزیز مت چھوڑنا، تمہارا قرآن پاک تمہارے سینے میں محفوظ رہے گا۔ ابھی جتنا پکا یاد کر لیا ہو، لیکن اس کو مسلسل اگر ورد نہیں کرتے رہے تو پھر اس سے چھوٹنے کا خطرہ ہے اس کو، اسی لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، آپ کو پتا ہے قرآن پاک کا کیا اثر دنیا میں پڑتا ہے؟ ترکوں کی حکومت عالم اسلام پر 500 سال رہی ہے، اور اس کے بعد اب یہ 2024 میں جو کہتے ہیں کہ ترکی 100 سال پہلے 1924 میں جو اگریمنٹ کیا تھا یورپ سے خلافت کو ختم کرنے کے لیے، اب 100 سال پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پوری دنیا اسلام پر اکیلے حکومت کرتا تھا، اور 500 سال تک حکومت کیا کیوں کیا انہوں نے؟ وہ اتنے پکے مسلمان تھے وہ لوگ جو حکمراں تھے، سلطان عبد المجید، سلطان عبد الحمید، پورا خاندان، ان کو جب مسجد نبوی کی تعمیر کروائی ہے، ابھی بھی آج سے کہہ رہا ہوں آپ سے بہت سے حضرات کا کیا اللہ نے مجھے بھی موقع دیا ہے، تو جو امام کے پیچھے والا حصہ ہے جہاں وسلم کا منبر ہے، جہاں وسلم نماز پڑھاتے تھے، جہاں ریاض الجنہ ہے، اور اس کے اوپر جو بہت منقش قسم کے گنبد سب بنے ہوئے ہیں وہ تمام ترکوں نے بنائی ہے۔ اگلا حصہ وسلم کا روضہ کا جو گنبد خضرا وہ سب قسم ترکوں نے بنائی ہے۔ معلوم ہے آپ کو ان ترکوں نے رسول اللہ کے اس مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے پہلے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، حافظ بنانے کے بعد ان کو انجینئر بنایا، آرکیٹیکٹ بنایا، اور ہر اینٹ پر اور ہر فٹ پر نہ جانے کتنے پرانے پاک ختم کیے جائے، اور تب جا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر باوضو مستری نے باوضو ہو کر کے تعمیر کی ہے۔ تو آج یہ حال ہے کہ وہ 100 سال کو 400 سال گزر چکے اس کو، لیکن اس کو آج توڑنا چاہا سعودی حکومت نے تو وہ ٹوٹ نہیں سکا۔ لیکن جس دن مصطفیٰ کمال اتاتürk نے خلافت سے دستبردار ہونے اور اسلام پر پابندی لگائی تو اس کے بعد سے اس کا دور بھی ختم ہوا اور ساری دنیا میں ذلیل بھی ہوا۔ اب وہ دور اللہ تعالیٰ لاکھ ہے، موجودہ حکومت کو قرآن پاک سے محبت ہے، مکاتب قائم کر رہے ہیں، خود طیب اردگان حافظ قرآن ہے، اچھا کلام پاک پڑھتا ہے، تو قرآن کو چھوڑنے سے ہم بھی چھوٹ جاتے ہیں، دنیا بھی چھوٹ جاتی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لہذا بات لمبی نہیں کری، بہت ساری باتیں کرتی ہیں مجھے، لیکن مختصر یہی ہے کہ یہ ادارے غنیمت ہے ہم کو دین سے جوڑنے کے لیے۔ اور یاد کیجیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ مکاتب مدارس نہ ہوتے تو آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا، آپ کا نکاح پڑھانے والا کہاں سے لاتے؟
آپ کو دین پر باقی رکھنے کے لیے کہاں سے لاتے آپ؟ یہ علماء کرام کی ایک تعداد ہے جو خاموشی کے ساتھ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے آپ کے لیے نئی نسل کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس میں تاثیر دی ہے، برکت دی ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں یہ ادارے، یہ مدارس کوئی کاغذ کے نام نہیں ہیں، ان کی نسبت خداوند قدوس سے ہے۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو اللہ اس کا مدد کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے جو ضروری ہے کہ اس کشتی میں، اس قافلے میں اپنے آپ کو جوڑ دیں، اور بڑی اچھی بات کہی ہے، محبت سے دیکھیں۔ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں حافظ عالم پیدا ہو، وہ علماء سے محبت کرے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ان بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آپ دیکھ لیجیے گا، اب اس کی مثال میرا گھر خوشگوار ہے۔ میرے دادا مرحوم حافظ نہیں تھے، میرے دادا کے چاروں بیٹوں میں یعنی میرے ابا کے 4 بھائی کوئی حافظ نہیں تھے، لیکن میں بچپن میں کھیلتا تھا تو دیکھتا تھا کہ جو علماء آتے تھے گزرتے تھے ان کو بلا کر پلاتے تھے، آپ خدمتیں میرے دادا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ اب ہمارے ابا کی اولادوں میں، ہمارے چچا کی اولادوں میں، سب لوگوں کی اولادوں میں خود اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے خود میرے بھی 6 بیٹے ہیں، اس میں سے 4 حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، خاتمی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے سب ہوتا ہے۔ تو حافظوں کی ڈھیر لگ گئی۔ میں نے بچوں سے کہا یہ سب ہمارے دادا کی برکت ہے جو بچپن میں دیکھتا تھا کہ ان لوگوں سے محبت۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے، محبت کی نگاہ سے دینی ادارے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن کی تعلیم کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کو یہ باطل سمجھتے ہیں جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آتنکوادی وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ہے، گوریا بیٹھتے ہیں، ان کے سنین کے پیجامے پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہاں سے بم بارود رکھیں گے اور ٹریننگ دیں گے آتنکوادی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب پتا ان کو ہے، ہم سے زیادہ پتا ہے کہ کچھ نہیں ان کے پاس۔ یہ چندہ بھیک مانگ کر کے پیسہ لاتے ہیں، لیکن اس کے بہانے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم بند ہونی چاہیے۔ جہاں جہاں قرآن کی پابندی لگائی گئی، روس میں لگائی گئی، اسپین میں لگائی گئی، وہاں کی نسل 3 نسلوں تک مرتد ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے جہنمی اولادیں پیدا ہوئی۔ لہذا غنیمت ہے آپ مضبوطی سے ان اداروں کو پکڑیں، ان کا تعاون کریں اور ان کے لیے سینہ سفر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو دین سے جوڑے رکھے گا، آپ دین کا پودا ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام يا أعلى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين يا ذا الجلال والإكرام يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة الباعث الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير يا من لا شريك له ولا وزير له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العفو الأكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، یہاں بیٹھنے اور حاضری کو قبول فرما، جتنی باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بچے حافظ بھی ہیں ان سب کو حافظ کامل اور عالم باعمل بنا۔ یا اللہ ان تمام بچوں کو ہمیشہ کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کے والدین کو یا اللہ یہ بچے اپنے والدین کو اور اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ انہیں اپنی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان نسلوں میں، ہمارے نوجوان بھائیوں میں، ہمارے مسلم نوجوانوں میں دین کا شوق پیدا فرما، بددینی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے مولا امت کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ برکت قرآن عطا فرما، رحمت قرآن عطا فرما، خیرات قرآن عطا فرما، ہدایت قرآن عطا فرما، انوار قرآن عطا فرما۔ یا اللہ دینی تعلیم کو عام فرما،
قرآن کی اور حدیث کی تعلیم کو سارے عالم میں عام فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں دینی خدمت ہو رہی ہے، جہاں جہاں آپ کے کلام کا کلام اور آپ کے وسلم کا کلام پڑھایا جا رہا ہے، یا اللہ ان کو ہر طرح کے شکر و فکر سے محفوظ فرما۔ دینی مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، آپ تفریح و تعلیم کے اداروں کی، مساجد کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ مولا حرمین شریفین کی پوری حفاظت فرما۔ باطل کی نگاہیں ان تمام چیزوں پر ہے، باطل بہت چالاک ہے اور امت بہت بھولی ہے۔ مولا امت اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور دشمن ہمیں شکار کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ مولا عالم اسلام کے مسلمانوں کی، سارے عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ تعالی امت کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ابھی جن حضرات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا اللہ ان کو شفاء کامل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بار سے دبے ہوئے ہیں ان کو بار قرض سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں حلال روزی کا انتظام فرما، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہزاروں ہمارے مسلمان نوجوان ناجائز مقدمات میں پھنس کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ عیدیں آتی ہیں، ان کے بچے اپنے والد کو تلاشتے ہیں لیکن پھر آنسو پوچھ کر رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ ان تمام بے قصوروں کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی، مسلم اداروں کی پوری حفاظت فرما۔ مولا ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین دنیا سے ایک کر کے جا رہے ہیں اور اس کورونا نے تو ہم سے ہمارا قیمتی سرمایہ چھین لیا ہے۔ مولا حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب آپ کے آغوش رحمت میں پہنچ گئے ہیں۔ مولا ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما۔ انہوں نے امت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان قربانیوں کی برکت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کا بادشاہ بنا دے۔ یا اللہ ان کے قائم کردہ اداروں کو اخلاص کی برکت نصیب فرما اور ہمیشہ پھلتا پھولتا بنا۔ یا اللہ ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرما دے۔ مولا ان کا نعم البدل عطا فرما دے۔ جو لوگ بھی دین کے لیے جان جی سے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ آپ ان کا سہارا بن جائیے، ان کے اہل خانہ کا سہارا بن جائیے۔ یا اللہ ہم سب کو پوری تقویت پہنچائیے۔ یا اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں آج جن کے اپنے اپنے ضروریات ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کی ضروریات کو آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، ان کے کیا تقاضے ہیں آپ ان کو زیادہ جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جو بچے اور بچیاں اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں اور مناسب رشتہ نہیں ملتا، مناسب رشتہ اگر ملتا ہے تو اسباب نہیں ہے، مولا غیر سے ان تمام کے لیے بہترین رشتہ مقرر فرما، امت میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر کے فیصلے فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے پانی کی آپ جو تمام لوگ اس میں تعاون فرما رہے ہیں اور جو لوگ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مولا ان سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے، سارے مدارس کو اپنے رحمتوں سے نواز دیجیے، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، مشکلات کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة